السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امجد سلہری۔ اور آج کی جو ویڈیو جی اس میں آپ لوگوں کو اسپیشلی وہ انفارمیشن دی جائے گی جو آپ لوگوں نے پہلی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ جو 2 لڑکے ڈیپورٹ ہوئے ہیں ان کا میڈیکل انفٹ ہوا تھا، تو اس میں نے ایک منشیات کے ٹیسٹ کا جو ہے وہ ذکر کیا تھا۔ تو بہت سارے لڑکے ہیں وہ پوچھ رہے تھے جی کون کون سے جو ہے وہ منشیات کے ٹیسٹ جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، کہ یعنی کہ کون کون سی منشیات ہیں جو وہ اس ٹیسٹ میں شامل ہوں گی، جو ظاہر ہو جائیں تو جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی جو ہے وہ انفارمیشن شیئر کر دیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ لڑکے اجراء کے بارے میں بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں جی نیکسٹ اجراء جو ہے وہ کب ہوں گے۔ اور جو میں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی اس میں نے 2 لڑکوں کا ذکر کیا تھا، تو ایک لڑکا جو ہے جی وہ اور ڈیپورٹ ہوا ہے۔ پہلے جو تھے وہ 2 تھے، 2 نہیں ابھی 3 لڑکے ہیں جو 1 اپریل والی فلائٹ میں جو ہے وہ ڈیپورٹ ہوئے ہیں۔ 2 جو ہے وہ پہلے ہوئے تھے اور ایک لڑکا جو ہے وہ بعد میں ڈیپورٹ کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ جو تیسرا لڑکا ڈیپورٹ ہوا ہے وہ کس وجہ سے ہوا جی۔ تو وہ جو لڑکا ڈیپورٹ ہوا ہے اس کا منشیات کا جو ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آیا تھا، تو اس کو جو ہے وہ اس وجہ سے جو ہے وہ ڈیپورٹ کیا گیا ہے۔ تو آج کی جو بات ہے وہ ہوگی اسی موضوع پہ کہ آپ لوگ کون کون سی منشیات کو جو ہے وہ چھوڑ دیں، اور کتنا عرصہ پہلے جو ہے وہ اگر آپ نے اس کا جو ہے وہ نشہ کیا ہو تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ میڈیکل میں یہاں پہ دشواری آ سکتی ہے، بلکہ دشواری کیا انفٹ ہو سکتے ہیں آپ۔ تو سب سے پہلے اجراء کا جو ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں کہ اجراء کب ہوں گے۔ تو دیکھیں جی منشیات جو کوریا میں غیر قانونی ہیں وہ اس میں 3 قسم کی زیادہ جو ہے وہ نشے جو ہیں وہ بالکل یہاں پہ الاؤ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ہے وہ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ غیر قانونی ہے، اور دوسرا یہ کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں پہ کوریا میں ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر ہیں۔ باقی یہ ہے کہ پاکستان میں یہ والے جو نشے ہیں یہ عام لوگ ابھی جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ جب ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کوریا میں جا کے اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، اور ٹیسٹ میں یہ چیز واضح بھی ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ لڑکے یہاں پہ آتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اپنا نقصان کرتے ہیں، اپنے پیچھے جو فیملی ہے ان کا بھی نقصان کرتے ہیں، اور یہاں پہ کوریا سے جب ڈیپورٹ ہوتے ہیں تو اپنے ملک کی بدنامی کا باعث بھی بنتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جیسے ہی جتنے زیادہ کیس پاکستانیوں کے نکلیں گے، ظاہر ہے پھر ان کو کوریا کی گورنمنٹ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں فلاں جو کنٹری ہے اس سے زیادہ کیس جو ہے وہ منشیات کے آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ پھر ان عام لوگوں پر بھی جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ کر دیتے ہیں، تاکہ ان کا معائنہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی لڑکے اس طرح کا جو کوئی عمل ہے وہ کرتے ہیں تو ان سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں منشیات وغیرہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ آپ لوگوں کا فیوچر بھی تباہ کرتی ہیں اور آپ لوگوں کا جو ہے وہ فیملی سسٹم بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے جی منشیات میں بتا دیتا ہوں، چلیں یہ تو ایک علیحدہ بات تھی۔ منشیات میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں جو کوریا میں آپ لوگوں کا جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں ظاہر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے جی چرس جس کو کہتے ہیں، وہ اگر آپ سگریٹ میں ملاپ کر کے جو پیتے ہیں، اگر وہ پیتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ آپ نے 3 مہینے کے اندر اگر پی ہوئی ہو تو آپ کی جو ہے وہ واضح نظر آ جاتی ہے۔ اگر آپ اس کے مسلسل عادی ہیں تو پھر آپ نے 6 مہینے پہلے سے اگر پیتے آ رہے ہیں لگاتار، اور 3 مہینے آخری آ کے چھوڑ بھی دیتے ہیں، تو پھر بھی جو ہے وہ آپ کے میڈیکل میں وہ چانسز ہوتے ہیں، بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں شو ہونے کے، اور آپ کو ڈیپورٹ کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے جی وہ فہیم کا جو نشہ کرتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ میڈیکل میں آ جاتی ہے۔ اگر آپ اس کا بھی نشہ کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ یہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ پاؤڈر جس کو ہم جو ہے وہ وائٹ نشہ بھی بولتے ہیں، تو وہ لوگ بھی جو کرتے ہیں، وہ لوگ بھی جو ہے وہ اگر اس قسم کا نشہ کرتے ہیں تو وہ بھی جب کوریا آتے ہیں تو ان کا جب میڈیکل ہوتا ہے، تو یہ جو 3 نشے میں نے بتائے ہیں ان تینوں کا جو ہے وہ آپ کے میڈیکل میں اگر کسی ایک کا بھی شو ہو جائے تو وہ آپ لوگوں کو ڈیپورٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اور دوسرا بہت سارے لڑکے پوچھ رہے ہیں جی ہم سادہ سگریٹ پیتے ہیں یا نسوار کا نشہ۔ دیکھیں جی کوریا میں صرف یہ جو میں نے 3 نشے بتائے ہیں آپ لوگوں کو، چیس کا، فہیم کا، وائٹ پاؤڈر جس کو ہم بولتے ہیں وائٹ نشہ بولتے ہیں وہ، تو
یہ جو 3 نشے ہیں نا یہ غیر قانونی ہے. اگر آپ اس کا عادی ہیں، زیادہ تر پاکستان میں جو ہے وہ لڑکے چیس کے عادی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ شگل میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے پہلے سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں، جب پھر آگے نیکسٹ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ سارا سسٹم جو ہے نا وہ ایک طرف لے کے چلا جاتا ہے ان کو. تو جو لوگ بھی یہ کرتے ہیں، میری ریکویسٹ یہی ہے کہ پہلے تو ہمارے اسلام میں نشہ کرنا جو ہے وہ حرام ہے، تو آپ لوگ نہ کیا کریں. اور جو لوگ سادہ سگریٹ پیتے ہیں، نسوار وغیرہ رکھتے ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ نشے میں تو آتے ہیں، لیکن یہ اس نشے میں نہیں آتے جس کی وجہ سے آپ کو کوریا میں ڈپورٹ کیا جائے. اور دوسرا، کوریا میں جو ہے نا وہ شراب تو عام ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس کی یہاں پہ جو ہے وہ کسی قسم کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے اسلام میں وہ بھی حرام ہے. نشہ کوئی بھی ہے تو ہمارے اسلام میں وہ حرام ہے. تو آپ لوگ جو لوگ بھی کرتے ہیں وہ آپ اپنی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں، اور اپنے ملک کی بدنامی کا بھی جب یہاں سے ڈپورٹ ہوتے ہیں تو بنتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسلم کنٹریز ہیں، تو مسلم بھی جو ہے وہ اس قسم کا نشہ کرتے ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ ہمارا جو اوورآل جو ہے نا وہ بدنامی ہوتی ہے. تو بہت سارے لڑکے آج تک جو ہے نا وہ بہت سارے لڑکے منشیات ٹیسٹ میں جو ہے وہ پازیٹیو آنے کی وجہ سے ڈپورٹ ہو چکے ہیں. تو ویڈیو کافی لینتھی ہو گئی ہے، میں نے اس لیے آپ لوگوں کو بتا دیا. یہ جو میں نے نشے بتائے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ لوگ کوریا سے ڈپورٹ ہوتے ہیں. آ جائیں جی اجرا کے حوالے سے. اجرا کے حوالے سے میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جو ہے وہ مئی میں رجسٹریشن ہوگی مالکان کی، اور جون کے اینڈ پہ یا جولائی کے اینڈ پہ یا جولائی کے جو ہے وہ فرسٹ میں جو ہے وہ اجرا ہونے کے چانسز ہیں. میں نے ابھی جو ہے وہ یہاں پہ ایک ادارہ ہے، ایچ آر ڈی بھی ادارہ ہے، لیکن ایچ آر ڈی کے نیچے ایک اور ادارہ ہے جہاں سے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے. تو میں نے وہاں سے جو ہے وہ ان کی ہیلپ لائن پہ کال کیا اور انفارمیشن مانگنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جی ابھی تو جو ہے وہ اجرا ختم ہوئے ہیں، لیکن اسی مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ ہم نے اپلوڈ کرنا ہے کہ جی نیکسٹ جو ہے وہ اجرا کب ہوں گے، یعنی کہ نیکسٹ سلیکشن جو ہے وہ کب ہوگی. لیکن جیسے ہی جو نوٹیفیکیشن ہوگا ہم اپنی جو ہے وہ ویب سائٹ پہ اس کی اناؤنسمنٹ کر دیں گے، تو آپ وہاں سے جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں. لیکن ابھی ہم کنفرم نہیں بتا سکتے کہ اسی مہینے ہوگا یا نیکسٹ منتھ جو ہے وہ اس کی نوٹیفیکیشن آئے گی. لیکن اس مہینے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن آنے کا تھا، لیکن ابھی تک جو ہے وہ نوٹیفیکیشن وغیرہ جو ہے وہ نہیں آئی. ظاہر ہے ابھی اجرا ریسنٹلی ختم ہوئے ہیں، تو نیکسٹ اجرا کا جو نوٹیفیکیشن اگر آئے گا 20 مہینے میں، تو اینڈ والے ہفتے میں جا کے جو ہے وہ آئے گا. تو اس لیے آپ لوگ بالکل بھی ٹینشن نہ لیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ زیادہ تر جولائی والے اس چیز کا ٹینشن لے رہے ہیں کہ کچھ لوگ جولائی کے فرسٹ ہفتے میں جو ہے وہ ایکسپائر ہو رہے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ آخری ہفتے میں لوگ ایکسپائر ہو رہے ہیں. تو وہ لوگ زیادہ پریشان ہیں کہ اگر جولائی کے اینڈ پہ جا کے اجرا آئے تو پھر ہم جو لوگ ہیں وہ ایکسپائر ہو جائیں گے، اور اگر جولائی کے فرسٹ ویک سے پہلے اجرا آ جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ لوگ سارے جو ہے وہ ریڈ زون کے دائرے سے جو ہے وہ باہر نہیں ہوں گے، اس کے بلکہ اس سے دور ہی رہیں گے. تو اگر فرسٹ جولائی کے فرسٹ ویک کے بعد آ جاتے ہیں تو پھر بھی کافی لڑکے جو ہیں وہ ایکسپائر ہو رہے ہیں. تو اس لیے جو آپ لوگ ہیں پریشان ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ تھوڑا سا ویٹ کریں، انشاءاللہ جلد ہی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا. جیسے ہی نوٹیفیکیشن آئے گا انشاءاللہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو انفارم کیا جائے گا. ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیں، اور چینل کو جو ہے نا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی اس کا جو ہے نا وہ شیئر کیا کریں لنک، تاکہ جو لوگ ابھی تک ہمارے ساتھ نہیں جڑ سکے وہ لوگ بھی جو ہے وہ اس چینل کو فالو کر سکیں. تو دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ.